بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان مسلم نواز کی حکومت سازی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا اور 27 اگست کو قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے، لیکن ابھی تک سسپینس رکھا گیا ہے کہ نیا قائد ایوان کون ہوگا۔ اور یہ جو لوگ ابھی بنے سیزنل پولیٹیشین ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم نواز کے چودھری طارق فاروق صاحب، اور جو مہاجرین سے ایم ایل ہیں احمد رضا قادری صاحب، ان کو ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا۔ اور آج حکومت سازی کے اس میں غیر ضروری جو ڈیلے ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، اور کیا حکومت بننے کے بعد آزاد کشمیر کے اندر جو انریسٹ ہے اس کو یہ حکومت ایڈریس کر پائے گی، ان سب ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترم ابرار حیدر صاحب۔ ابرار صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور یہ جو آج حکومت سازی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو فیصلے ہیں یعنی میرٹ پہ ہو رہے ہیں، تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس ابتدائی فیصلے کو؟ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو یہ جو قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر بنے چودھری طارق فاروق، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ بہت ہی ایک منجے ہوئے سیاستدان اور اس کے علاوہ ایک اچھے انسان، وہ ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہیں۔ چودھری طارق فاروق چونکہ بمبر میرپور ڈویژن میں رہ رہے ہیں، میرپور ڈویژن میں جو جٹ برادری ہے اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سربراہ تھے جٹ، جو بہت زیادہ محبت کرتے تھے خاص طور پہ میرپور کے، یا میرپور سے نہیں، آپ کہیں کہ اگر چڑوئی تک آ جائے پورا ڈویژن تو ہے۔ جٹ جو ہے وہ میرپور ڈویژن کے جو ہے وہ چودھری نور حسین، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سے بڑی محبت اور رغبت رکھتے تھے۔ چودھری نور حسین ایک دبانگ انسان تھے۔ وہاں پہ جو تنازعات تھے وہ راجپوت اور جاٹ تنازعات تھے۔ راجپوتوں کے بارے میں یہ تصور تھا، چونکہ وہ جاگیردار تھے، اگر میں کہوں تو مجھے ایک بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین، میں ان کا نام شاید نہ لے سکوں، انہوں نے کہا تھا کہ پواں بالنے سن۔ تو یہ جو ایک وہاں پہ طبقاتی تفریق تھی، اس کے خلاف جو جدوجہد تھی، اس میں اگر چودھری نور حسین شامل تھے تو چودھری طارق فاروق جو ہے اسپیکر ہمارے، ان کے والد محترم بھی شامل تھے، اور وہ ایک وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اور ایک وقت میں یہ بھی ہوا کہ چودھری نور حسین صاحب اور طارق فاروق صاحب کے خاندان آپس میں متفق نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ جو انہوں نے جب آزاد مسلم کانفرنس بنائی تو چودھری طارق فاروق صاحب کا خاندان اس میں شامل نہیں ہوا۔ یہ چیزیں چلتی رہیں، لیکن جو ایک اچھا اور مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے تھے وہ چودھری طارق فاروق صاحب کے آباء و اجداد مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے تھے بمبر میں۔ ابھی جو چودھری طارق فاروق، ان کا جو انتخاب کیا گیا ہے، اب یہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے۔ اب میں یہ لگتا ہے کہ ان کے انتخاب سے ایک اچھا میسج گیا ہے سیاست میں، چونکہ یہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا نا، ہماری سیاست بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ دن پہلے ایک وزیر اعظم بنائے، کچھ ماہ پہلے، جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی پیپلز پارٹی کے لیے، جو 2011 میں مسلم کانفرنس سے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، لیکن وہ جو میرٹ کی خلاف ورزی تھی یا میرٹ کو پائمال کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ پھر پیپلز پارٹی نے انتخابات میں بھی بھگتا ہے۔ صحیح۔ ابھی یہ جو ہے، یہ پہلا فیصلہ انتہائی بہترین ہے۔ اسی طرح سے جو احمد رضا قادری ہیں، جو ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے، ان کے والد محترم انتہائی نفیس، انتہائی مہربان اور اعلیٰ انسان تھے۔ وہ جنت البقیع میں پہنچے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو ان کی تربیت ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عجیب انسان تھے، ہمارا چونکہ بیٹھنا اٹھنا تھا، میرے لیے وہ والد کی طرح تھے، بہت زیادہ وہ بہترین انسان تھے۔ اب جو ان کی تربیت ہے وہ احمد رضا میں موجود ہے۔ اب احمد رضا کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک عرصے سے اسمبلی میں ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا کرپشن کی جانب کچھ ہاتھ بڑھایا ہے، کا ایک پازیٹو فیس ان کو اور کہہ وہ سکتے آپ بالکل اس کو کہیں کہ وہ مثبت چہرہ ہے مہاجرین کا، اور یہ بھی کہیں کہ وہ دیانتدار چہرہ ہے۔ صحیح۔ طارق فاروق بھی، اور یہ دونوں اگر یہ اس ایوان کو، اس پارلیمان کو اگر عزت کے ساتھ، اور یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پارلیمان میں اپوزیشن اور حکومت دو پہیے ہیں، یہ مل کے ان کو چلانا پڑتا ہے۔ اب یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا گمان ہے کہ چودھری طارق فاروق کے لیے اس بات کی اہمیت نہیں ہوگی کہ ان کی پارٹی کون سی ہے یا
ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کریں یا اپنے پارلیمان کے تقدس کو مد نظر رکھیں؟ یعنی بیلنس جی ہاں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پارلیمان کے وقار میں اضافہ آج ایک بڑا یعنی جو عجیب واقعہ ہوا کہ جب چودھری لطیف اکبر صاحب جو سابق اسپیکر سابق صدر قائم خان صدر وہ جب رخصت ہوئے تو بڑے رنجیدہ تھے اور فاروق حیدر صاحب نے آ کے ان کو رخصت کیا، یعنی ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا. تو وہ کیسا آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم کو کیسے چلایا؟ دیکھیں نا، ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کرسی مضبوط ہوتی تو مجھ تک کیسے پہنچتی. یہ کرسیاں مضبوط نہیں ہوا کرتی، یہ وقتی طور پہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور چیزیں کیا رہ جاتی ہیں. آپ نے اس کرسی پہ بیٹھ کے کیا کیا؟ انصاف کیا، اس کرسی کے ساتھ انصاف کیا، اور اس پہ بیٹھ کے خلق خدا کے ساتھ آپ نے اپنا رویہ کیسا رکھا، یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. جو لطیف اکبر ہمارے بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، مجھے اس بات پہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا کہ ان کا جو آج ان کی جو رخصتی ہے یا جو ان کا انجام ہے یا جو بھی آپ کہیں، وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. جو لطیف اکبر نے یہ جو اسپیکرشپ تھی وہ اچھے انداز میں بیٹھے رہے، لیکن ان سے اپوزیشن شاکی تھی. مطلب اپوزیشن تھی ہی نہیں. ایک وقت میں جو کوئی تھوڑا بہت تھا وہ بھی شاید میرے علم میں ایک دو واقعات اس میں وہ اس طرح سے شاید انہوں نے نہیں کیا. اور دوسرا ہے وہ انہوں نے نا وہ جو ایک بڑے بندے کا ایک معیار ہے نا، اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ جو لطیف اکبر صاحب کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے قائم مقام صدر بننے کے لیے یا بننے کے بعد اور اس کے بعد پھر ابھی وہ جب اتر رہے، وہ شاید نہیں بنتا تھا. چونکہ ایک بڑا بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کا آئین، اس کی ریاست، اس کا دستور، یہ ساری چیزیں چلے ہمارا ایکٹ ہو کچھ بھی ہو، اس کو فالو کرنا بڑے بندے کے لیے بہت ہی ناگزیر ہوتا ہے. اور یہ کرسیاں مضبوط نہیں ہوا کرتی. کرسی کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں رہتی، وہ اٹھا دیتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، چہرے بدلتے ہیں. اور یہ جو آج کا اس میں راجہ فاروق حیدر خان نے جو اپنی ان کا دوستی تعلق تھا وہ نبھایا. یہ کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ سے اسپیچ بھی کی ان کے اوپر. جی ہاں، وہ مطلب ان کی جو اسپیچ تھی وہ بھی اچھی تھی. وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے لیے ایک نشان رخصت کیا. بالکل مجھے بالکل اس پہ اطمینان ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان نے جو باتیں کی یا انہیں وہ باہر تک چھوڑنے آئے، اس سے ان کی عزت میں کمی نہیں ہوئی، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین آپ سے رخصت ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی ایک اور بات آپ کو میں کہوں کہ اس سے پہلے یہ حلقہ 4 کہلاتا تھا کھاوڑا اور وہ ان کا 5 کہلاتا تھا فاروق حیدر صاحب کا. یہ بات زبان زد عام تھی کہ چو لطیف اکبر صاحب فاروق حیدر صاحب کو اور فاروق حیدر صاحب چو لطیف اکبر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ چلتا رہا. یہ دوستی ان کی دوستی جو ہے وہ شاید سیاست سے آگے کی تھی. تو ابھی یعنی اس وقت سینئر ترین پارلیمنٹیرین کون ہے اس وقت اسمبلی میں؟ فاروق حیدر صاحب ہی ہیں کہ ان سے نہیں؟ مجھے لگ رہا ہے اس وقت فاروق حیدر صاحب ہی سینئر ہیں. اس جو موجودہ اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب بھی اور فاروق حیدر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب تو الیکشن مہاجرین کی سیٹوں سے جیت جایا کرتے تھے. فاروق حیدر صاحب بہت آخر میں جیتنا شروع ہوئے جب صاحبزادہ اسحاق ظفر محروم ہو گئے تھے. ان کی فوتگی کے بعد انہوں نے جیتنا شروع کیا. لیکن سردار سکندر یاد خان بہت بڑے آدمی تھے. سردار سکندر یاد خان نے اپنے بیٹوں کو نہیں پالا. یہ بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے اس معاشرے میں. ہمارا معاشرہ اور طرح کا ہے. تنقید کرو، نقص نکالو، اس کی خامیاں نکالو، یہ ہماری نفسیات ہو گئی ہوئی ہے. سکندر یاد میں ہزاروں خامیاں ہوئی ہوں گی، ہر انسان میں ہوتی ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں، لیکن ایک خوبی تو تھی. اس خوبی پہ آج تک نہ تو فاروق حیدر صاحب کی زبان سے میں نے سنا، نہ آپ کی زبان سے سنا، نہ ادھر جو مظفر آباد کے لوگ بیٹھے ان کی زبان سے سنا. سردار سکندر یاد خان نے اپنے بیٹوں کو نہیں پالا، اپنے بیٹوں کو سیاسی میراث اپنی نہیں سونپی. میں بالکل مطلب میں تاریخ کا طالب علم ہوں جی. انہوں نے اپنی سیاسی میراث راجہ فاروق حیدر خان کو سونپی. راجہ فاروق حیدر خان کو انہوں نے مطلب سینئر وزیر بھی بنایا، مشیر بھی بنایا، اور تمام سیاسی داؤ پیچ. اور پھر جب مسلم کانفرنس تقسیم ہوئی اس وقت انہوں نے راجہ فاروق حیدر خان کے سر پہ ہاتھ رکھا. راجہ فاروق حیدر خان جو بنے آزاد کشمیر کی سطح پہ، وہ قومی لیڈر بھی بنے، وزیر اعظم بھی بنے، ایک بڑی جماعت مسلم لیگ کے صدر بھی بنے. تو میری یہ بالکل مسلمہ اور میری معلومات کے مطابق یہ مسلمہ مصدقہ رائے ہے کہ وہ سکندر یاد کی وجہ سے بنے. شاہ جی اس پہ آتے ہیں، پہلا مرحلہ تو مکمل ہو گیا، لیکن قائد ایوان پہ جو ایک ڈیڈ لاک سا ہے، کوئی مختلف لوگ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان سا ہے،
کوئی کس کو بنا رہا ہے، لیکن ایکچوئل سچویشن کیا ہے، وہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے ابھی؟ دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال ہے نا اس کی یہ جو وزیر اعظم کی ہے اس میں صورتحال واضح نہیں ہے، بالکل واضح نہیں ہے. حالانکہ جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی جو روایات ہیں پیپلز پارٹی کی نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے شاید ایک آدھ مرتبہ چوئی مجید صاحب کو صدر ہوتے ہوئے وزیر اعظم بنایا، اور چوئی مجید، میں کہتا ہوں کہ چوئی مجید اس آزاد کشمیر کے مہمار ہیں. اس آزاد کشمیر کے آپ کہہ لیں سر سید ہے. 3 میڈیکل کالجز دے گئے، سڑکیں دے گئے، یونیورسٹیز دے گئے. چوئی مجید یہ جو موجودہ چل رہا ہے نا اس وقت تک، جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا قریبی ماضی ہے، اس میں چوئی مجید سے بہتر حکومت کسی نے نہیں کی. وہ شاید 5 سال انہوں نے پورے کیے، اور ساتھ ساتھ وہ پیپلز پارٹی کے صدر بھی تھے. ورنہ پیپلز پارٹی کی یہ روایات نہیں ہیں. پیپلز پارٹی آخری مرحلے میں کچھ ایسا کرتی ہے کہ جس سے پورے آزاد کشمیر کے کارکنوں کو جو ہے وہ تاکہ تکلیف ہو، کارکن تکلیف میں مبتلا ہوں، مایوسی میں مبتلا ہوں. یہ پیپلز پارٹی کرتی ہے اور وہ کر رہی ہے اور کرے گی بھی، کیونکہ وہاں پہ وہ والا سین نہیں ہے. مسلم لیگ میں یہ تھا کہ 2011 میں جب مسلم لیگ بن گئی، 2010 میں جب بنی، اس کے بعد جب یہاں پہ وقت آیا تو صدر تھے فاروق حیدر خان، انہوں نے وزیر اعظم نامزد کر دیا. اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں جو اس سے پہلے ہوتا رہا، تو شاہ غلام قادر جو ہمارے اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہیں وزیر اعظم نامزد ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بیچ میں کچھ سٹوری میں ٹویسٹ آ جاتے ہیں، پھر لابنگز ہوتی ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ بیرسٹر افتخار گیلانی کا نام بھی چل رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ ایسی ہوئی ہیں جماعت کے اندر کہ جس کی وجہ سے ابھی نام نہیں آیا. جو وفاقی وزیر ہے رانا ثناء اللہ خان، انہوں نے کہا کہ ابھی وزیر اعظم کا نام فائنل نہیں ہوا. ابھی نام فائنل نہ ہونے کی وجہ سے چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. ہر بندہ اپنے پسندیدہ بندے کو وزیر اعظم قرار دے رہا ہے. ابھی ہم اس پہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے کہ کون وزیر اعظم ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی اب یہ 27 کو یہ پتہ لگے گا کہ کون، نہیں 26 کو پتہ لگ جائے گا کہ جب 26 کو وہ آئیں گے. انہوں نے شاہ غلام قادر صاحب نے آج دعوت دی ہے انہیں، میاں صاحب کو، کہ آپ تشریف لائیں، یا مرکزی جو قیادت ہے وہ بھی آئے، تو علم میں آپ بھی آ جائیں. 26 کو وہ آ جائیں گے تو 26 کو یہ لفافہ کھل جائے گا. اچھا شاہ جی، اس وقت جو سچویشن ہے، کیونکہ رانا صاحب بھی کل کہہ چکے ہیں کہ جو بھی مینڈیٹ ہوگا آزاد کشمیر کے اندر، اس وقت جو ایک انریسٹ ہے یا جو لوگ اس وقت ناراض ہیں جو دھرنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارا مینڈیٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کو ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہے، قائد ایوان ہے، اس کے لیے سب سے بڑا امتحان تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گے یا ان کو کیسے اٹھائیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس کو تھوڑا ڈفرینٹ اینگل میں لے جاتے ہیں. کیا انسانی جسم میں کہیں پہ کوئی بیماری لگ جائے، اللہ پاک معاف کرے لیکن خدا نہ خواستہ کہیں کسی بازو میں، کسی ٹانگ میں کینسر ہو گیا ہوا ہے، تو کیا ہم کیا کریں گے؟ اگر انسان کے اندر کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی ایسا مفلوج ہو جاتا ہے، علاج ہوتا ہے نا، تو ہمیں اس کو کاٹ کے نہیں پھینکنا، ہمیں اس کا علاج کرنا ہے. میں مملکت پاکستان کے تناظر میں بات کروں گا کہ ہمیں اس علاج کی ضرورت ہے. پونچھ ڈویژن ایک تاریخی علاقہ ہے، اور وہاں پہ سردار ابراہیم خان، سردار عبدالقیوم خان جیسی مطلب بلند ترین شخصیات وہاں پہ جنم ہوئی ہیں. انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے وہ سارا کچھ کیا جو ایک دلیر اپنے ریاست سے محبت کرنے والے بندے کو کرنا چاہیے، انہوں نے وہ سب کچھ کیا. اور یہ مملکت پاکستان کے انتہائی وفادار، آخر دم تک یہ لوگ پاکستان کی مالا جپتے رہے اور یہ وفادار لوگ تھے. اس پونچھ میں انریسٹ ہے، اس کے اگر آپ ماضی میں جائیں تو وہ لمبی کہانی ہو جائے گی. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ سب لوگ شامل ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سارا سسٹم شامل ہے کہ اس انریسٹ کے پیچھے یہ سسٹم شامل ہے، وہ کوئی ایسے اچانک نہیں ہوا. اب وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ پونچھ کو ایڈریس کرنا ہے. اب پونچھ کو ایڈریس کرنے میں کیا مصیبت ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ مثال کے طور پہ سیرش قمر صاحبہ بنی ہے ہماری جو وہاں سے اسمبلی کے ممبر، بہت اچھی بات ہے، پلندری سے بہت اچھی بات ہے. لیکن پلندری میں ایسے کئی غیر مسلم لیگ نون کے موجود ہیں کہ جو ان سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے، ہم نے انہیں ایڈریس نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سردار یعقوب خان صاحب کی بیٹی بنی ہے، وہ ایم ایل اے بھی رہ چکی ہیں، ان کے والد صدر، وزیر اعظم سب کچھ رہ چکے ہیں. نہیں، راولاکوٹ اس وقت آپ کہہ لیں کہ وہاں انتہائی بری صورتحال ہے، انریسٹ ہے، وہاں پہ لوگ پریشان ہیں. وہاں پہ پیپلز پارٹی کے درجنوں خاندان ہیں،
آپ کسی اس خاندان کی بیٹی کو لے کے آتے کہ جو وہاں پہ انتہائی متاثر ہے، اس سے ایک میسج جانا تھا. باغ سے آپ نے زوبیہ صاحبہ کو لایا جن کا پیپلز پارٹی میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی جانتا تھا، آپ انہیں لے آئے ہیں. اس کے بجائے وہ بھی آپ راولہ کوٹ میں دیتے. پلندری اور راولہ کوٹ کو اس وقت ضرورت ہے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی، آپ نے وہ نہیں کیا. دونوں سیاسی جماعتوں نے ایڈریس ہی نہیں کیا پونچھ کو. ابھی پونچھ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سدن قبیلہ ہے، اس قبیلے کی ایک تاریخ ہے، اور وہ آج کی یا پاکستان بننے سے پہلے کی نہیں ہے، یا برصغیر دور سے بھی ان کی تاریخ چلی آ رہی ہے. وہ یہ نہیں کہ 47 میں وہ وارد ہوئے، نہیں، ان کے پہلے سے ان کی تاریخ ہے. آپ ان کی تاریخ کو شکست کیوں دیں گے، کیوں دینا چاہیں گے؟ ان کی تاریخ پہ ہم سب مل کے فخر کریں گے، انہیں شکست نہیں دیں گے. ہم ان کی تاریخ کو اپنے لیے سمبولکلی اپنے ساتھ رکھیں گے، اور ہم اپنی آزاد کشمیر پہ، پاکستان پہ فخر کریں گے کہ یہ تاریخ والے لوگ بھی ہماری ریاست میں موجود ہیں. ہمیں ان کے زخموں پہ نمک نہیں چڑھنا، بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ابھی جو وہاں پہ صورتحال، میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پونچھ سے، اور یہ جو میں اس میں یہ نہیں کہہ سکتا، نہ ہی میں ایک رائے دے سکتا ہوں، چونکہ میں ایک عام شہری ہوں، اس اعتبار سے میری یہ رائے ہے. آپ پلندری سے سردار نجیب نکی خان کو صدر بنائیں مسلم لیگ نون میں، اور وہ بانی ہیں مسلم لیگ نون کے. انہیں صدر کیوں بنائیں؟ اس لیے بنائیں کہ وہ سدن ہیں، اور اس لیے بنائیں کہ وہ پلندری جیسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ انریسٹ ہے. اس لیے بنائیں کہ وہ وہاں پہ جو ان کا خاندان ہے، جو ان کا ٹبر ہے، وہ سدن قبیلے میں انتہائی یعنی قابل احترام ہے، معتبر ہے، قابل احترام ہے. ان کو بنائیں نا صدر. آپ ایڈریس کریں نا پونچھ کو، ان کو لے کے آئے نا ساتھ. حسن ابراہیم کو، حالانکہ حسن ابراہیم نے سردار خالد ابراہیم صاحب والی وہ خصوصیات ان میں نہیں ہیں، لیکن ان کو بنا دیں. حالانکہ ان کی وہ مقبولیت بھی نہیں ہے. سردار خالد ابراہیم بہت بڑے انسان تھے. حسن ابراہیم نے وہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ سردار خالد ابراہیم کی وراثت کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے. جو بھی بندہ مجھ سمیت اگر یہ کہے کہ پونچھ کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، پونچھ کو بھول جاؤ، وہ غلط کہہ رہا ہے. ہم لوگ پاکستان کے خلاف یہاں پہ ماحول بنا رہے ہیں. جو لوگ بھی اس چکر میں جڑے ہوئے ہیں کہ پونچھ کیا ہے جی، پونچھ میں جو مرتا ہے مر جائے جی، پونچھ میں بھوکا مرتا ہے تو مرنے دو، اسکول بند ہے تو ہونے دو. وہ پاکستان کا دشمن ہے جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور یہ ثابت ہو کے رہے گا. آپ دیکھنا وقت ساری چیزیں یوں سب لا کے رکھتا ہے. وہاں پہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ملک کو امن کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے، ہمیں انتشار کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ابھی جو حکومت بنی ہے ہماری، نئی بننے جا رہی ہے، اس حکومت کے پاس اختیار ہونا چاہیے. دیکھیں کب تک یہ سارا کچھ چلتا رہے گا؟ یہ ایسے جو چیزیں چلیں گی، یہ چیزیں نقصان دیں گی مملکت پاکستان کو. نہیں، وزارتیں بھی ابھی ہیں، 3 ڈویژن ہے، جس کے اندر آپ دیکھ لیں کوٹلی ہے، اس طرح میرپور ڈویژن کے اندر ہے، کیونکہ ادھر الیکشن ہونے ہیں. ابھی پونچھ ڈویژن کے اندر کچھ جگہوں پہ ہوئے بھی ہیں. تو وزارتوں کی تقسیم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک تو بالکل یہ واضح ہونا چاہیے، اس میں تو دوسری آراء ہونی ہی نہیں چاہیے. 3 ہمارے ڈویژن ہیں، 4 ہمارے اہم عہدے ہیں. ان میں سے صدر، وزیر اعظم ایک ڈویژن سے ہو، صدر دوسرے سے ہو، تیسرے سے سینئر منسٹر یا اسپیکر ہو. یہ تقسیم جو ہے وہ، اور پھر ایک برادری کے ہرگز نہیں ہونے چاہیے. جو پیچھے ہم نے بربادی، جو ہمیں آزاد خطہ جو آپ برباد ہوا ہے، جو ہم آج جس بربادی کو فیس کر رہے ہیں، اس کے بانی تو وہ ہیں جنہوں نے چودھری انوار الحق صدر تھے، چودھری سلطان محمود، وزیر اعظم بن گئے چودھری انوار الحق، اسپیکر بن گئے چودھری لطیف اکبر، اور سینئر وزیر بن گئے چودھری وقار نور. باقی قبائل کہاں جائیں؟ یہ جو انہوں نے، جس بندے نے بھی یہ کیا، چاہے وہ کوئی بھی تھا، اس نے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی جو مفادات ہیں، پاکستان کا جو یہاں پہ ایک محبت کا رشتہ تھا، اس کو تباہی کی خشت اول اس بندے نے رکھی. ابھی جو یہاں پہ جو آج چلنا ہے، وہ یہ چلنا چاہیے کہ جو اہم وزارتیں ہیں، جو بالکل اس میں کوئی کسی کو دقت نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیں، اس وقت ہمیں کشمیر کی بات کرنی ہے، اس وقت ہم نے ریاست کو بچا کے آگے لے جانا ہے. اس وقت یہ چھوڑ دیں کہ میرا حامی کون اور میرا مخالف کون ہے، نہیں. اس وقت ہم نے ریاست کو لینا ہے. اب ریاست کو لینے کے لیے آپ کو یہ چاہیے
یہ مسلم لیگ نون کی ذاتی رائے اور ان کی مرضی سے ہوگا ہمیں، لیکن ہم ایک شہری کی حیثیت سے یہ اور ایک وفادار پاکستانی اور کشمیری کی حیثیت سے ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ آپ نے اس وقت اس آزاد کشمیر کے اندر انریسٹ کو ختم کرنا ہے. اور میں کہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت اگر ناکام ہوگی جو آنے والی ہے اس انریسٹ کو ختم کرنے میں، تو یہ ناسور، ایسا ناسور پیدا ہو جائے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. یہ لکھ کے رکھیے گا. ابھی جو آپ کو چاہیے، آپ وزارتوں میں پونچھ کا جب الیکشن ہوگا اس وقت تک آپ وزارتیں رکھ لینا. آپ وزیر اعظم صاحب اپنے پاس رکھ لیں وزارتیں. پونچھ کا الیکشن ہو جائے گا، وہاں پہ اچھی وزارتیں دیں. اور یہ مظفر آباد ڈویژن، پونچھ ڈویژن اور میرپور ڈویژن میں بالکل برابری کی بنیاد پہ، چونکہ تمام ڈویژنز میں انریسٹ ضرور ہے، لوگوں میں ناراضگی ضرور ہے. اگر یہ آپ الیکشن کو دیکھیں ذرا تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ انریسٹ ضرور ہے. اس کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. آزاد کشمیر کی جو حکومت آنے والی ہے اس کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے. وہ آزاد کشمیر کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی یا اس کی بلائی کی طرف لے کے جائے ٹریک پہ لائے گی. یہ بالکل آنے والی حکومت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ سے ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی، اور اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ برابری کی بنیاد پر تینی ڈویژن کے اندر اور یعنی بہتر تقسیم ہو اقتدار کی، تاکہ سارے لوگ اس سے مطمئن ہو سکیں. انشاءاللہ جو آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اس پہ ہم آپ کو باخبر رکھیں گے، اور کسی نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.